سب سے پہلے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا مجھے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. واقعی میں مجھے واقعی میں حقیقی معنوں میں جو عقابی روح نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن، تو واقعی انشاءاللہ منزل بھی آپ لوگوں کو ضرور مل کر رہے گی. ایک چیز جس پہ میں بڑا اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں، نظریہ. دیکھو یہ اس دنیا کو بنانے کے پیچھے بھی ایک نظریہ، پھر اس ملک کو بنانے کے پیچھے بھی ایک نظریہ، ایک ادارے کو بنانے کے پیچھے بھی نظریہ، پھر انسان کی اپنی زندگی کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے. اور اس نظریے کی بنیاد پہ اگر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اس نظریے کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے، اور اسی طرح اگر ادارے کی بات کریں، ادارے کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، ادارہ بھی اپنے نظریے کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے اور یہ سفر کو جاری رکھے. اسی طرح ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے، تو ملک بھی ترقی جب ہی کرتے ہیں جب وہ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں، اور یہ نظام سارا ایسے ہی چل رہا ہے. اب ملک کے حوالے سے تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی اور سینسیٹیو بھی ہے ملک کے نظریے اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے. تو وہ ایک مثال کے اسے آپ ایک کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے نظریے کو فالو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں ادارے کے اوپر. اب ادارے کا بھی ایک نظریہ ہے اور بڑا زبردست نظریہ ہے، لوگوں کو انیبل کرنا ہے فائنینشلی، مورلی بھی. تو یہ بہت کام ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں کہ آپ کو دنیا اور دین کے حوالے سے دونوں طرف سے فائنینشلی، مورلی، بائی کریکٹر ہر طریقے سے گروم کیا جا رہا ہو. یہ آپ لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی بلیسنگ میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اکثر عامر بھائی چلے جاتے تھے آڈٹ پر، تو جب یہ واپسی آتے تھے تو میں جو ہے نا ٹریک سے اترا ہوا ہوتا تھا. لائک نمازوں میں سستی اور گانے وغیرہ سننا، تو ان کو نظر آ جاتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے. تو وہاں پھر دوبارہ یہ آڈٹ کر کے آتے تھے. تو یہ ایک میں بات کر رہا ہوں مورلی، بائی کریکٹر. پھر بات کریں اگر دنیاوی لحاظ سے بھی، تو دنیاوی لحاظ سے بھی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو ہر چیز کو اسی طریقے سے اسی ایک دائرے کے اندر لے کے جانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی، شعیب بھائی جیسے رہبر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے. تو ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن ہو، فائنینشیل کنڈیشن ہو، اس کے اوپر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور مورلی نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جب آپ ان کی زیر سایہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو مورلی بھی، بائی کریکٹر بھی بڑا اسٹرانگ بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک سب سے بڑی بلیسنگ ہے میری نظر میں. دوسرا یہ کہ نظریے کی بات کر رہے تھے، نظریہ ہمارا اس ادارے کا نظریہ، اور پھر آپ لوگوں کو انیبل کرنا، اور یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کا اپنا لائف میں کیا نظریہ ہے. ایک نظریے کو لے کر ہی آپ یہاں ہیں، اسی کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے. ہر انسان کا انڈیویجول نظریہ ہے، پھر ایک مجموعی طور پہ ہوتا ہے ایک انڈیویجول. ہر انسان نے ایک خواب، ڈریم سیٹ کیے ہوئے ہیں ہر انسان نے کہ میں نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، میں نے اپنے والدین کے لیے سپورٹ بننا ہے. اپنی لائف کو ہم نہیں کہہ رہے کہ لگزریس لائف بنائیں، ایک سشکے والی لائف بنائیں، بٹ ایسی لائف جس میں سکون ہو. ٹھیک ہے، لگزریس لائف تو بہت سے لوگ جی رہے ہیں، لیکن وہ صرف لگزریس لائف ہے، لیکن اس میں پیس نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ لوگ اپنے نظریے کے اوپر ضرور، اگر اب تک آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا نظریہ نہیں بنایا ہوا، اپنا ایک ڈریم، اپنا ایک ڈریم لیس انسان. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اکثر لوگ ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں اس بات سے. میں
ریسنٹلی بھی ایک شخص کو کہہ کے آیا ہوں کہ یار آپ اپنا سوسائڈ کر لو، جان چھوڑو، دنیا چھوڑو. وجہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو دنیا میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات تو غلط ہے نا سوسائڈ کا مشورہ دینا. جب اسے لاجک میں نے بتایا تو اس کے بعد پلے پڑی. آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں. تو ان کے جانے سے آپ دیکھیں یار کتنے لوگوں کو فرق پڑا ہے، کتنے لوگوں کی لائف میں ڈسٹربنس آئی ہے یا اس کی کمی محسوس ہوگی یا چینجنگ آئی ہے کہ اس کا ایک لاس کتنا بڑا لاس ہے یا کتنا چھوٹا لاس ہے. یہ میں اپنا ذاتی نظریہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، گمنامی کی موت. تو اللہ نے نظام اس طرح تو نہیں بنایا نا دنیا کا کہ لوگ آئیں اور جائیں، آئیں اور جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا. یہ کتنا دنیا کا انفراسٹرکچر تیار ہوا ہے سب کچھ، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے نا. اب کیا ہے کہ انسان جو گمنامی کی موت مر جائے، کچھ کر کے ہی نہ جائے، اپنے لیے کچھ نہ کر کے جائے. سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی لائف کو ہی اتنا چارمنگ نہ بنا سکے کہ اسے جاتے ہوئے خود کی لائف سے وہ مطمئن ہو، ایٹ لیسٹ اس سے چلو دوسرا بندہ افیکٹ ہو نہ ہو. اتنا بھی نہ ہو تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ. اسے کہتے ہیں ڈریم لیس لائف، ایم لیس لائف، جس کی زندگی میں کوئی خواب نہیں ہوتے. وہ تازہ جو کچھ آ رہا ہے، سو رہا ہے، پی رہا ہے، جسٹ لائف آف چرسی، سمپل، ٹھیک ہے. اسے پتہ نہیں ہے کب صبح ہونی ہے، کب شام ہونی ہے. تو اس کو لوگ چرسی کہتے ہیں ہماری زبان میں. چرسی کی لائف ایسی ہے نا، اس کی زندگی میں کوئی خواب نہیں ہوتے، اس کی زندگی میں کوئی ڈریم نہیں ہے میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے مہران سے، کلٹس سے، سیوک سے لینڈ کروزر لینی ہے، پھر لینڈ کروزر لے کے بھی میں نے اپنی زندگی کو وہیں رکھنا ہے زمین کے اوپر. میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ میرے پیسوں سے لوگوں کا روزگار چلے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آئیں، ٹھیک ہے. تو ایسی لائف جینے کا مزہ آتا ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے بہت سے ایسے لوگ بھی گئے ہیں جن کا آج تک رہتی دنیا تک جن کی کمی محسوس ہوگی. ایسے بہت سے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں جن کی رہتی دنیا تک ہمیں کمی محسوس ہوتی رہے گی. وہ ایک ایسا لاس ہے، ایسا خلا دنیا میں پیدا کر کے گئے ہیں جو کبھی بھی شاید پورا نہ ہو سکے. وہ بنے، یہ نظریہ رکھیں لائف میں کہ جاتے وقت ایک مجمع ہو افسوس کر رہا ہو کہ یار اس بندے سے تو میرا نظام چل رہا تھا، سبب بنایا ہوا تھا اللہ نے. اس کو نظام تو اللہ چلاتا ہے نا. اس بندے نے یہ بندہ سبب تھا، یہ بندہ ذریعہ تھا. اس سے دیکھو کتنے لوگوں کا گھر چل رہا تھا، کتنے لوگوں کا روزگار چل رہا تھا، کتنے پریشان چہروں پہ مسکراہٹیں آ رہی تھی. تو ایسی زندگی میں جب آپ جائیں گے ایسی زندگی کو چھوڑ کے، تو پھر آپ کو رہتی دنیا تک یاد بھی رکھا جائے گا. آپ کے جو ہے برتھ ڈے، آپ کہاں جا کے حساب کتاب دے رہے ہیں وہ بھی سیلیبریٹ کی جائے گی. اور پھر جو ہے نا ہر چیز آپ ایک سنہری حروف میں آپ کا ذکر کیا جائے گا. تو اپنا نظریہ طے کر لیں آج سے، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سٹرگل کرنی کیوں ہے. ابھی آپ لوگوں سے میرا مقصد یہاں آنے کا یہی تھا کہ میں میکسیمم آپ لوگوں سے کیوریز آپ لوگوں کی لوں، کیونکہ بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جہاں پر آپ سٹک ہوئے ہوں گے، کنفیوز ہوئے ہوں گے. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، آپ شرما رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ سوال کروں گا تو کیا سوچیں گے، تو میں اس سوال سے گزرا ہوا ہوں، اس پیج سے گزرا ہوا ہوں گا. آئی ایم پریٹی شیور. وہ چاہے فیملی ایشوز ہو، ریسٹرکشنز ہو، فیملی پریشرز ہو، فائنینشیل کنڈیشن ہو، اسٹڈی ہو، موٹیویشن کبھی ڈاؤن کبھی اپ ہو رہی ہو، مورال بلند ہوتا ہے، کبھی دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے چھوڑ جاؤں، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ایک سوال یہ پرماننٹ ہوتا ہے ہر جگہ کہ میں اکثر امید اور حوصلہ جو ہے میرے جو ہے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ یار میں اب گیو اپ کر دوں.
کوئی اور راستہ اختیار کروں، اس کے دوران ہی اپنے نظریے کو دہرا لیا کریں۔ اب جب نظریہ ہی نہیں ہوگا، ایم آف لائف ہی نہیں ہوگا، مقصد ہی نہیں ہوگا زندگی کا، تو پھر وہ ایسے ہی ڈی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے۔ اور جب ہوگا مقصد کہ میں نے کیسی لائف گزارنی ہے، میری وجہ سے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، تو آپ کو یہ ایک فیلنگ آئے گی۔ سینس آف فیلنگ کیا ہوگی کہ یار آئی ایم اے لیڈر، میرے پیچھے کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، میں اپنے نظریے سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو کتنے لوگوں کی زندگی بدلنی تھی جبکہ میری اپنی نہیں بدل رہی۔ اس وقت آپ کو ایک اور ایکسٹرا لیول آف انرجی ملے گی اس چیز کو سوچ کے۔ لیکن نظریہ شرط ہے، اپنے زندگی کا مقصد اپنے اندر نظریہ آج سے گھر جائیں، ابھی بیٹھیں، ذہن میں رکھیں، لکھ لیں، نظریہ زندگی کا لازمی بنا لیں کہ آپ نے زندگی کا اینڈ کہاں کرنا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے اس زندگی کا، ٹھیک ہے؟ دنیاوی اعتبار